بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسانوں کسی بھول میں نہ رہنا، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کل من علیہا فان، ہر ایک چیز فانی ہے۔ اس آیت کے ترجمے کے اوپر اگر آپ تدبر و تفکر کریں تو اس آیت کو بیان کرنے والے کی حیثیت اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ اس کے پاس کائنات بننے سے لے کے کائنات ختم ہونے تک کی تاریخ ہو، وہ ذات اتنا دائرہ کار رکھتی ہو، اتنا علم، اتنے لشکر اور اتنے وسائل رکھتی ہو کہ جو آغاز سے لے کے اختتام تک اتنا بڑا دعویٰ کر سکے کہ جس کا دائرہ کار کسی چیز کے نقطۂ آغاز سے لے کے نقطۂ اختتام تک جاتا ہے، وہ ذات اتنی بڑی ہونی چاہیے جو اتنی چھوٹی سی بات کے اندر یہ بیان کرے، یہ دعویٰ کرے کل من علیہا فان، کیونکہ وہ یا حی یا قیوم ہے، کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو جانتا ہی نہیں بلکہ سر انجام دینے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے جب کائنات کو تخلیق کیا تو اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں کیا۔ چاند، سورج، ستارے کس مقصد کے لیے بنائے یہ اللہ نے ذکر کیا اپنے کلام پاک میں۔ تو اتنا بڑا دائرہ کار ہونا چاہیے کسی بھی ذات کا جو یہ کلیم کر سکے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور یہ بات اتنی سچ اور حقیقت ہے کہ جو ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے دیکھا وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ ہر چیز اپنے فنا کی طرف دوڑ لگائے ہوئے ہیں۔ اب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ موت کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ڈر جو ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان سرکش ہو جائے، جب انسان گناہگار ہو جائے، جب انسان کبائر میں اور تکبر کرنے لگ جائے، اتنا بڑا سرکش ہو جائے تو اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک خاص قسم کے ڈر کی بات ہے جو کہ موت کا ڈر ہے۔ اب انسان جب اس قسم کے ڈر کا شکار ہوتا ہے تو یقین مانیے دو بہت بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ایک شرک کی حد کو پہنچ سکتا ہے، اور ایک وہ بیماری ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ وہ وہن کی بیماری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان موت سے اس وقت ڈرنے لگتا ہے جب وہ زمین اور اس کی رنگینیوں میں مگن ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات اور شہوات کے اندر وہ مگن ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے اور ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب وہ دنیاوی زندگی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، دنیا وما فیہا سے دل لگا بیٹھتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی لعنت اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے۔ لیکن انسان اتنا متکبر ہو جاتا ہے، وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہ زندگی میری ہے، میں اس کو اپنی خواہشات اور شہوات کے عین مطابق گزاروں گا۔ کون ہے جو مجھے روکے؟ یہ میرا حق ہے، یہ میری زندگی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ میری زندگی ہے اور تیرے پاس میری امانت ہے، لیکن
وہ کہتا ہے نہیں، یہ میری زندگی ہے، اس کو میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ حالانکہ اگر اس شخص سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری زندگی ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس کی ذرا ملکیت کا ثبوت تو دو، تو یقین مانیے اس کو تو اپنے آغاز کا نہیں پتا۔ سورہ دار کی وہ کیا کمال آیت ہے جس میں اللہ پاک یہ پوچھتے ہیں، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اے انسان ذرا اس وقت کو تو یاد کر جب تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، اور ہم نے تمہیں ایک قابل ذکر چیز بنا دیا۔ اسی انسان سے پوچھا جائے جو اتنا متکبر ہو جاتا ہے کہ بتاؤ کہ یہ جو زندگی جس کی تم بات کر رہے ہو اس کی ملکیت کا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس، تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ لہذا وہ اتنی بڑی لعنت اپنے پہ لے لیتا ہے، پھر اللہ اس کے دل سے چین اطمینان نکال کے دنیا کی محبت اور زینت اس کے دل میں بسا دیتے ہیں، اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انسان موت سے ڈرنے لگتا ہے، پھر وہ زندگی کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ انویسٹمنٹ شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آج کل کے سائنسدان اتنی زیادہ انویسٹمنٹ اور تجربات کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے وہ بچ سکے موت سے، لیکن یہ ابھی تک ناممکن ہے۔ لہذا آپ اس بات پہ غور کیجئے گا۔ میری مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالیں اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، تاکہ عزت، وقار، خود مختاری کی زندگی گزاریں۔ جس قوم کے اوپر موت جیسے ڈر کی لعنت اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے، یقین مانے وہ قوم اپنی خود مختاری، وہ قوم اپنی آزادی کھو بیٹھتی ہے۔ یقین مانیے ذلت ان کا نصیب بن جاتی ہے اور غلامی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غلامی میں نہ قام آتی، نہ تدبیریں، نہ شمشیریں۔ غلام قوم کے پاس جو مرضی وسائل ہو، اور ادھر عرب کے جاہل ترین لوگوں کے دل میں جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئی، انہوں نے دنیا کی محبت کو دل سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، اللہ کے نبی بذات خود گواہ ہیں، احادیث مبارکہ گواہ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدث، علماء گواہ ہیں، اس کائنات کے سب سے خوبصورت ترین لوگ گواہ ہیں کہ کس طرح انہوں نے زمین کا نقشہ بدل کے رکھ دیا اور سرداریوں کے تاج ان کے سروں پر رکھے گئے۔ بس انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالا، اور پھر کیا کمایا؟ اللہ کی محبت کو، اور یہی کامیابی کا واحد رستہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جلد ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔